السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے جس کا نام ہے متفرق قواعد۔ اس کے اندر ہم مختلف قواعد پڑھیں گے اور ان کے ساتھ جو الفاظ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے، اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھیے گا کیونکہ یہ الفاظ بہت کم ہیں جو قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اور یہ قاعدہ ان کے اوپر لگے گا۔ سب سے پہلے ہدایت پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں گنہ نہ کریں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے 14ویں تختی میں پڑھا تھا کہ ادغام ہوتا ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو، لیکن جو یہ 4 حروف ہیں قرآن پاک میں صرف یہ 4 حروف ہی ایسے ہیں جن کے اندر ادغام نہیں ہوگا، مطلب ہم گنہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے اندر جو قاعدہ ہے وہ اظہار مطلق کا ہے۔ ان 4 الفاظ کو ہم نے اچھے سے یاد رکھنا ہے تاکہ قرآن پاک میں جب ہم پڑھیں تو ان 4 الفاظ پہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ کون سا قاعدہ ہے، یا جب ہم بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ اظہار مطلق کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پہ ادغام نہیں ہے اور یہاں پہ گنہ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال نون پیش دون یا الف زبر یا دنیا بنیانن صنوانن قنوانن۔ آگے ہے سکتہ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، اور واجب آپ کو پتہ ہے کہ واجب کا مطلب ہے کہ وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یعنی اگر کسی آیت وغیرہ کے ادھر آخر پہ لکھا ہو سکتہ یہاں پہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اگر اس کی آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اگر 2 زبر ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ اس 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے اور آگے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کے سکتہ کریں گے، اور سکتے کے درمیان ہم رکیں گے، مطلب سکتہ کرنے کے لیے ہم 2 الفاظ کو پڑھنے کے درمیان میں رکتے ہیں، جیسا کہ وَقِيلَ مَنْ راقٍ۔ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے لیکن آواز رکنی چاہیے، سانس نہیں رکنا چاہیے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، سانس جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہم سانس لے لیں گے تو پھر وہ سکتہ نہیں رہے گا۔ کَلَّا بَلْ رَانَ مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آخری والا کلمہ ہے یہ سورہ کہف میں ہے، اس کی پہلی آیت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ آیت مکمل ہو رہی ہے نا پہلے حرف کے بعد، تو وہاں پہ ہم نے جب سکتہ کرنا ہے تو یہ جو پہلا حرف ہے اس کے 2 زبر کو ہم الف سے بدل لیں گے۔ عِوَجًا قَيِّمًا۔ آگے ہے صاد۔ اب قرآن پاک میں نا 4 کلمات ایسے ہیں جہاں پہ صاد سے مطلب لکھے تو صاد سے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر نا ایک چھوٹی سی باریک سی سین بھی لکھی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح سے ہے، جو یہاں پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں پہلا اور جو دوسرا ہے اس پہ صرف سین کو پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ والے 4 حرف بھی یاد رکھ لینے ہیں کہ جو پہلا اور دوسرا حرف ہے ان میں ہم نے صرف سین کو پڑھنا ہے، مطلب ہم نے موٹا نہیں کرنا آواز کو، سواد کی آواز نہیں نکالنی، اور جو تیسرا ہے اس میں ہم سین کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوگا، آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے آپ کو آسانی رہے یا جس طرح سے آپ سے پڑھا جائے آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ لیکن جو چوتھا ہے اس کے اندر صرف اور صرف سواد پڑھنا ہے، لکھا تو سین بھی ہوا ہے لیکن ہم نے صرف سواد پڑھنا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے اس کی آواز نکال لی ہے۔ جیسا کہ پہلا حرف ہے اس کے اندر ہم نے صرف سین پڑھنا ہے اور دوسرے کے اندر بھی سین پڑھنا ہے، تو ہم ان کو موٹا نہیں کریں گے، ہم ان کو باریک ہی پڑھیں گے، جیسے کہ یبسوتو بسطۃ۔ اب یہ جو تیسرا حرف ہے اس کو ہم 2 طرح سے پڑھیں گے، سواد بھی پڑھ سکتے ہیں سین بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو دونوں طرح سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دونوں طرح سے آسانی رہے۔ ہم المسیطرون، یہ میں نے سین پڑھی۔ ہم المسیطرون، اب میں نے سواد پڑھا، اور آخری جو حرف ہے اس کے اندر صرف اور صرف سواد پڑھنا ہے۔ بِمُسْیطِرِین۔ آگے ہمارے پاس ہے تسہیل۔
تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی حمزہ کے بعد دوسرا حمزہ ہے، تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ جو ایک حمزہ ہے پہلے والا اس کو صحیح پڑھ لے، لیکن دوسرے حمزہ کو تھوڑا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، نرمی سے اس کی آواز نکالیں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی آواز ہی نہ نکلے، آواز نکلے لیکن نرمی سے نکلے۔ پھر ہے امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ جب ہم بولتے ہوئے بھی اگر زبر کی آواز کو زیر کے ساتھ بدل لیں تو یہ امالہ کا قاعدہ لگ جائے گا۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کے را کی طرح پڑھیں، یعنی را نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ امالہ کے ہجے اس طرح کریں: میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا۔ بئس الاسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ جیسا کہ اب ہم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلا جو ہے وہ تسہیل کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو کہ 24ویں پارے میں ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ جیم زبر جا جا، میم یا زیر می جمی، یا واو دو پیش یوں جمی یوں، واو زبر و جمی یوں، عین زبر جمی یوں، را زبر جمی یوں، با یا زیر بی جمی یوں، عربی یا دو پیش یون جمی یوں، عربی یون۔ ہم نے جو اس کے اندر دوسرا الف کے طور پہ جو حمزہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب الف پہ کوئی حرکت وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ وہ جیسے تیکھا کر کے پڑھیں یا اس کے اندر جھٹکا دے کے پڑھیں۔ کچھ لوگ اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور امالہ کا جو قاعدہ ہے اس کے ہم نے پہلے ہجے کر لیے ہیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی پورے قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ میں ہے اور 12ویں پارے میں ہے۔ مجریہا، اب یہ جو تیسرا قاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ جو لام سے پہلے والا الف ہے اور لام سے بعد والا الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، جیسے کہ اب بئسا، تو اس کے بعد سین کے بعد جو ہے وہ ایک الف لکھا ہوا ہے، یہ زائد الف ہے، مطلب پڑھنا نہیں ہے، بس لکھنے میں ہے۔ اور اسی طرح سے جو لام ہے، لام الف لکھا ہوا ہے لیکن لام کے نیچے زیر ہے اور الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت کوئی جزم کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ جو لام ہے اس کو سین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ بئس الاسم الفسوق،